بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوۃ سیف البحر، یہ غزوہ ہے دریا کے کنارے کا غزوہ۔ سیف کنارے کو کہا جاتا ہے، البحر دریا کو کہا جاتا ہے۔ سیف کنارے تو بھی لکھی گی، البحر دریافت بھی لکھی گی۔ سیف البحر دریا کا کنارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر حملہ کرنے کے غرض سے اس جماعت کو بھیجا تھا ساحلی سمندر کی طرف۔ 300 صحابہ کرام تھے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں آپ نے ان کو روانہ فرمایا۔ تاریخ تھی 8 رجب، رجب کی تاریخ تھی اور 8 ہجری، 8 ہجری اور رجب کی تاریخ۔ یہاں پر اعتراض یہ آتا ہے کہ 8 ہجری سے قبل تو صلح حدیبیہ کا معاہدہ پیش آیا تھا، تو پھر کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دریا کے کنارے کی طرف بھیجا تھا کہ تم کفار کا پیچھا کرو؟ اس بارے میں ولی الدین العراقی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ یہ واقعہ 8 ہجری کا ہے۔ باقی یہ اعتراض کہ یہ تو صلح کی خلاف ورزی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صلح کی خلاف ورزی انہوں نے پہلے سے کی تھی کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، قریش مکہ نے ان کی مدد کی، تو انہوں نے خود صلح کی خلاف ورزی کی۔ اس وجہ سے آپ نے ان 300 صحابہ کرام کو دریا کے کنارے کی طرف بھیجا، ساحل سمندر کی طرف، کہ تم ان مشرکین کا پیچھا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 احادیث ذکر فرمائے ہیں اس غزوہ سے متعلق۔ بہرحال تفصیلی احادیث ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ صحابہ فرما رہے کہ ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ گئی، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس جو کھجوریں ہیں وہ کھجوریں جمع کرو۔ سب نے کھجوریں جمع کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کھجور صحابہ کرام میں تقسیم فرماتے تھے۔ پھر آخر کار وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ گئی۔ اچانک دریا نے ایک مچھلی پھینک دی، بہت بڑی مچھلی تھی جسے عنبر کہا جاتا تھا، عنبر۔ 18 دن ہم نے ان سے کھایا، ان کا گوشت کھایا، 18 دن۔ اطل سرز یوم ہے پڑ جاؤ۔ اتنی بڑی مچھلی تھی، اتنی بڑی کہ ان کے آنکھ جو تھا، ان کے آنکھ کا جو خلا ہے اس میں کئی آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ داغستر کا دا خلا چی دا گول خلا دا دمرا غٹا وچی دی کہ بسو کسان کی نستے شو۔ اور فرماتے کہ ہم نے ان کے جو پسلی تھی وہ نکال دی اور ہم نے اس کو کھڑی کر دی۔ داغے کا پختے منگا ورد ہولی اور بے منگا حکم کو یہ دن سڑیتا کیا پخپل اسبان نکینی، اگر اسبان نکین استو اور آگا دا پختو پمینس کے لاڑو اور پختو سرا دا آگا دا جسم ٹچم نشو، یہ واضح دمرا داغی پختہ ہی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا بندوبست فرمایا کھانے پینے کا۔ صحابہ فرماتے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کھانا کھلایا، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو مجھے بھی دے دو۔ تو صحابہ کرام کے پاس کچھ گوشت تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ تو بہرحال یہ تفصیل غزوہ ہے، غزوۃ سیف البحر، غزوۃ سیف البحر۔ اس کے اندر باقی اتنے تفصیل نہیں ہے، صرف روایات ہے، اس کو سنیے۔ غزوۃ سیف البحر ہم یتلقون ایر القریش وامیرهم ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یتلقون یہ لوگ پیچھا کر رہے تھے، ایر القریش قریش کے قافلے کا۔ ان کے امیر کون تھے؟ ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وبه قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال، جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے باس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باسن قبل الساحل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا ساحل کی طرف، سمندر کے ساحل کی طرف۔ وامر علیہم ابا عبیدہ بن الجراح، ان میں امیر مقرر کیا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
ہم 300 وہ 300 افراد تھے، فخرجنا ہم نکلے، وکننا ببعض الطریق ہم بعض راستے میں تھے، فنیزات تو شاہ ختم ہو گیا، فامر ابو عبیدہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا بازواد الجیش جیش کے توشوں کا کہ جتنے توشے تمہارے پاس ہے سب جمع کرو، فجمع پس ان کو جمع کیا، فکانا مزودی تمرد ہمارا جو توشہ تھا وہ صرف ایک ہی کھجور تھا، ہمیں ایک ہی کھجور ملتی تھی، فکان یقوتنا کل یوم قلیل قلیل فکان یقوتنا اس سے ہماری روزی ہوتی تھی ہر دن توڑا توڑا کر کے، ہر روز بمنگتا یقوتنا منگتبائی طاقت را کول منگتبا روزی را کول کدام ہر روز لگا لگا حتی فنجا تک کہ وہ بھی ختم ہو گیا، فلم یکن یکن یصیبنا الا تمرا ہمیں نہیں پہنچتا تھا اس دوران مگر ایک ایک کھجور، فقلت پس ہم نے کہا ما تغنی عنکم تمرا یہ ایک کھجور تو تمہاری بھوک ختم نہیں کرے گی، داؤں کا صفحہ درا کی، فقال لقد وجدنا فقال دے فرمائی یہ فرما رہے لقد وجدنا ہم نے لقد وجدنا فقدا ہم نے پا لیا اس کے کمی کو، حین فنیت جب ایک کھجور بھی ختم ہو گئی، کہلا چاہ غیوہ کھجور ختم شو منگے بھی غیوہ کھجور ملاوی دا بیخو خوا کرا بس خسم نے ملاوی گی، سمن تائنا الى البحر پھر ہم دریا کے طرف چلے گئے، فاذا حوت مثل الضراب پس ایک مچھلی تھی، مثل الضراب چٹان کے طرح، ایک مچھلی تھی مثل الضراف چوٹی چٹان کے طرح، لکہ یو کمر چوی دارنگ یو مہیرہ غے مہے دریاب را گزار قوم، فاکل منہ القوم قوم نے اس سے کھا لیا، 18 لیلتن 18 رات ہے، اتلش پیور رضی قوم لدغا مہینہ اخوڑلا، ثم امر ابو عبیدہ پھر حضرت ابو عبیدہ نے حکم فرمایا بذل عینی کہ دو پسلیوں کو کڑا کیجئے من ازلائی اس کے پسلیوں میں سے، فنصبا پس ان کو کڑا کر دیا گیا دو پختے وردولیشی، ثم امر براحلہ پھر حکم فرمایا آپ نے ایک سوار کے ساتھ، فرحلت پس وہ سوار نیچے گزر گئی، ثم مرت تحتها ثم امر براحلہ پھر حکم فرمایا براحلت نے کجاوے کے ساتھ کہ اس کجاوے کو کسا جائے، فروحل پس اس کو کسا گیا، ثم مرت تحتہما پھر ان دو پسلیوں کے درمیان سے گزر گیا وہ اونٹوں، فلم تصبہما پس ان کو بالکل لگا بھی نہیں، سمانا طویل القامکس اس کو اونٹنی پر بٹھا کر اس کے نیچے گزار دیا گیا، پھر بھی ان پسلیوں کو وہ نہیں لگا، یعنی دمرا دا آگی صرف پختائی ہوئی، دمرا دا آگی صرف پختائی ہوئی چی اخ یا اخ سمرت انگوی خبے ہم آگی تا دا آگی سے رٹھت شوی ہم نوا، ابھی قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا 300 راکب 300 سواروں میں، امیرنا ابو عبیدہ بن الجراح ہمارا امیر ابو عبیدہ بن الجراح تھے، نرصدو ایرا قریش ہم قریش کے قافلے کا پیچھا کر رہے تھے، فاقمنا بالسائل پس ہم نے سائل سمندر میں پڑاؤ ڈالا، نصف شار نصف ماہ، فاصابنا جون شدید ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ گئی، حتی اکلنا الخبط یہاں تک کہ ہم نے کی کر کے جو پتے تھے اس کو کھانا شروع کیا، کی کردہ ونی پانی منہ خوراک کو، فسمی ذالک الجیش جیش الخبط اس لشکر کو جیش الخبط کہا جاتا تھا، یعنی پتوں والا لشکر، دو پانو والا لخکر، فالقا لنا البحر دابا پھینک دیا دریا نے ہمارے لیے ایک دابا کو یقال له العنبر جسے عنبر کہا جاتا تھا، فاکلنا منہ نصف شار ہم نے نصف ماہ اس سے کھا لیا، ودہنا من ودکہ ہم نے تیل لگایا، من ودکہ من شحمہ اس کے چربی میں سے، داغی چربی چمونگا من بطور دا تیل استعمال کرا، حتی ثابت الینا اجسامنا یا تک کہ
ہمارے جسم واپس لوٹ گئے، تر و تازہ ہو گئے۔ فاخذ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا ضلعن ایک پسلی کو، من اضلاع اس کے پسلی میں سے، فنصبو اس کو کڑا کر دیا، فعمد الى اطول رجل معه قص کیا ایک لمبے آدمی نے جو ان کے ساتھ تھے، اور وہ اس کے درمیان سے کیا ہو گیا، گزر گیا۔ قال سفیان مرتا، سفیان فرماتے ہیں بعض دفعہ، ضلعن من اضلاعه فنصبه کہ اس کے پسلیوں میں سے دو پسلیوں کو کڑا کر دیا۔ وَأَخَذَ رَحْلًا وَبَعِيرًا انہوں نے اٹھا لیا ایک کجاو اور اونٹ کو، فمر تحت اس کے درمیان سے گزر گیا۔ قال جابر فرماتے وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ ایک آدمی تھے قوم میں سے، نحو 3 جزائر وَكَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ اور ایک آدمی تھے قوم میں سے، نحو 3 جزائر 3 اونٹوں کی طرح، ثم نحر 3 جزائر پھر انہوں نے ذبح کیے 3 اونٹوں کو، ثم نحر 3 جزائر پھر انہوں نے ذبح کر دیا 3 اونٹوں کو، یو کسو پدی کی اغدری او خان ذبح کر چکلا کہ جرم ختم شي، دوبارے بیدری او خان ذبح کر ثم ان ابا عبیدہ نہاو پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کو روکا کہ بس کرو ٹول خان ذبح کئی منگزو سنگا۔ وکان عمر یقول حضرت عمر فرماتے اخبرنا ابو صالح ہمیں خبر دی ابو صالح نے کہ ان قیس بن سعد نے فرمایا لیا ابھی اپنے باپ سے، کنت فی الجیش ہم اس لشکر میں تھے، فجا انہیں بھوک لگ گیا، قال ابو عبیدہ نے فرمایا اے نحر ذبح کرو، قالو فرماتے نحر تو میں نے اونٹ کو ذبح کیا، قالو فرماتے ثم جا پھر انہیں بھوک لگ گئی، قال آپ نے فرمایا اے نحر اونٹ کو ذبح کرو، قال نحر تو فرماتے پھر ہمیں بھوک لگ گئی، قال ثم جاؤ پھر انہوں نے ان کو بھوک لگی، فقال آپ نے فرمایا انحر ذبح کرو ان کو، قال نحر تو ہم نے ذبح کیا، ثم جاؤ پھر انہیں بھوک لگ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ ان کو ذبح کر دو، قال یہ راوی فرماتے نہی تو اس کے بعد مجھے روک دیا گیا کہ تم رو خان ذبح کئی بے بسکئی لراتلا بسنگے کی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول غزونا جيش الخبط ہم نے غزوہ کیا جيش الخبط میں، انہیں جيش الخبط کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تھا، وہ درخت کے پتوں کو کھا رہے تھے۔ وعمر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کیا گیا، وعمر امیر مقرر کیا گیا کس کو؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ فجوعنا جوعن شدید ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ گئی، فالقى البحر حوتا میتا دریا نے ایک مچھلی پھینک دی مری ہوئی، لم نر مثلہ ہم نے اس جیسے نہیں دیکھی تھی، یقال له العنبر اسے عنبر کہا جاتا تھا، فاکلنا منه نصف شعر ہم نے نصف پاؤں سے کھا لیا، فاخذ ابو عبیدہ نے اٹھا لیا عظما ایک ہڈی کو من عظام اس کی ہڈیوں میں سے، فمر الراکب پس گزر گیا سوار تحت اس کے نیچے، فاخبرنا ابو الزبیر انه سمع جابر یقول قال ابو عبیدہ نے فرمایا کلو کاؤ، فلما قدمنا المدینہ جب ہم مدینہ آ گئے، ذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کے رسول کے سامنے اس واقعے کو ذکر کیا، فقال آپ نے فرمایا کلو کاؤ تم رزقا اخرجہ اللہ یہ ایک رزق اللہ نے اس کو نکالا تھا تمہارے لیے، اطعمون ان کان معکم مجھے بھی کھلاؤ اگر تمہارے پاس ہو، فاتاو بعضهم فاکلا بس لے کر آئے اس کو ان کے بعض کچھ حصہ گوشت میں سے، فاکلا اللہ کے رسول نے اس کو کھا لیا۔ تو یہ غیبی مدد تھی جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ساتھ فرمائی۔